اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو گفتگو آپ کے سامنے شروع کی تھی، اس گفتگو کا آج تیسرا سیشن ہے، تیسرا جلسہ ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آج کے ترقی یافتہ زمانے میں، آج کے ماڈرن زمانے میں، پوسٹ ماڈرن زمانے میں اگر ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہم دین پر کیوں عمل کریں؟ آج کے زمانے میں 14 قرن پرانا دین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اس چیز کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ اگر ہمیں وہی دین آج کے زمانے میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اگر ہمیں وہی دین کے اوپر اسی دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو آج کے زمانے میں اس دین کے اوپر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، ان طریقوں کو بتایا جائے، ان راستوں کو بتایا جائے کہ آج کے زمانے میں، آج کی سوسائٹی کے مطابق ہم اپنی جو ریلیجس آئیڈینٹی ہے، ہم اپنا جو ریلیجن ہے اس کے اوپر کس طریقے سے عمل کریں اور اپنی اس آئیڈینٹی کو باقی رکھیں، قائم رکھیں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ یہ کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے سے اب آج جو آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنی ہے کہ جس کا ایک طریقے سے ایک سرا اور اس کی شروعات میں نے اس سے پہلے والے سیشن کے اندر کر دی تھی، وہ یہ ہے کہ دین کی ضرورت انسان کو ابھی بھی ہے۔ کیونکہ اگر انسان ترقی کر بھی رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فزیکل ایسپیکٹ سے ترقی کر رہا ہے، کہ جو اپنی جگہ پر بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اور ایسپیکٹ انسان کے وجود کے اندر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی روحانی اور اسپریچول اور اس کا جو سول ہے، اس کی ضرورتیں ہیں کہ جس کو اگر ہم پورا نہیں کریں گے، فلفل نہیں کریں گے تو انسان جو ہے ایک ڈائمنشن سے تو بہت ترقی کیا جا رہا ہے لیکن اس کا دوسرا ڈائمنشن رہ جائے گا۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کچھ ایسے ایب نارمل بچے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بدن کا کوئی ایک پارٹ ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، ان کے بدن کا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، تو ڈاکٹر فوراً آ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہی تیزی رہی اس کے بڑھنے میں، اگر یہی سچویشن رہی اس کے جسم کی، تو پاسبلی یہ بچہ اپنی جان بھی کھو سکتا ہے۔ اور بہت سے بچے اسی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بدن کے اندر جب ایک کمبینیشن والا ایک اینٹی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک کمبینیشن ہے اور اس کا ایک حصہ بہت ترقی کر رہا ہے، ایک حصہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن دوسرے حصے بہت تیزی سے نہ بڑھ رہے ہوں، تو اس کا نتیجہ اور اس کا سر انجام کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتی ہے۔ اس کا سر انجام جو ہوتا ہے اس اینٹی کا ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو اگر ہم چاہتے ہیں مکمل طور پہ ترقی کریں، اگر ہم چاہتے ہیں بہترین طریقے سے آگے بڑھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ترقی کا سر انجام موت نہ ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ترقی کا سر انجام عدم نہ ہو، ختم ہو جانا نہ ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کے تمام ایسپیکٹس کو، اپنے وجود کے تمام ڈائمنشنز کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم فزیکل لحاظ سے تو بہت مضبوط ہوئے جا رہے ہیں، ہم جم جا کر اپنے آپ کو بہت مضبوط کیے لے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے، کس طریقے سے ہمارے پیر مضبوط ہوں گے، کس طریقے سے ہم کل ملا کے ہمارا جسم مضبوط ہو جائے گا، لیکن ہماری روح بہت ضعیف ہو، ہمیں روح کے بارے میں کچھ نہ پتہ ہو کہ ہماری روح کیسے قوی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں تو بہت زیادہ زور آ گیا، ہمارے ہاتھ میں تو بہت زیادہ دم آ گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ جب کوئی شخص ہماری ایک توہین کر بیٹھتا ہے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری روح کے اندر اتنا زور ہے؟ کیا ہماری روح کے اندر اتنا دم ہے کہ وہاں پر اپنے ہاتھ کو ہم روک سکیں؟ تو ہاں، لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام تر ڈائمنشنز کو ساتھ میں لے کر ترقی کرے، تبھی انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم مکمل طور پہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کی یہ ترقی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو دین کے سائے میں آ کر دیکھے، دین کے سائے میں آ کر یہ پرکھے کہ انسان کے جو ڈائمنشنز ہیں ان کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے، کیونکہ دین ہی وہ ایک ایسا پلان آپ کو آ کے بتا رہا ہے، ایک ایسا پیکیج آپ کو دے رہا ہے کہ جو آپ کے جسم کے لیے بھی باعث ترقی ہے اور آپ کی روح کے لیے بھی باعث ترقی ہے، آپ کے جسم کی ترقی کو بھی نہیں روکتا ہے اور آپ کی روح کی ترقی کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ کے پاس جو ضرورت ہے وہ دین کی ضرورت ہمارے لیے پوری طریقے سے ثابت ہو گئی۔ اب جب ہم نے یہ جان لیا کہ جو انسان کی ضرورتیں ہیں
وہ کئی طریقے کی ہو سکتی ہیں. انسان کی جسمانی ضرورتیں ہو سکتی ہیں, انسان کی روحانی ضرورتیں ہو سکتی ہیں. ان تمام ضرورتوں کی جو نیڈ ہے, جو اس کے اندر انسان کے اندر ضرورت کے لیے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس کو کون پورا کر رہا ہے؟ اس کو دین پورا کر رہا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے یہ بھی بیان ہو گیا کہ یہ جو ضرورتیں ہیں, جو ایسینشل ضرورتیں ہیں, ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں, ان کی صورتیں بدل جاتی ہیں, ان کا طور طریقہ بدل جاتا ہے, لیکن ان کی ذات اپنی جگہ باقی رہتی ہے. یعنی اگر انسان کل کو محنت کرتا تھا کسب معاش کے لیے, تو وہ اس لیے محنت کرتا تھا تاکہ اس کا کھانا مہیا ہو جائے. کل کو جب جا کر انسان کھیتی باڑی کرتا تھا, فرض کیجئے تجارت کرتا تھا, بزنس کرتا تھا, تو کیوں کرتا تھا؟ تاکہ اس کے لیے 4 پیسہ اس کے پاس آ جائے اور وہ اپنا کھانا فراہم کر لے, وہ اپنے لیے گھر بنا لے, وہ اپنے لیے نسل آگے بڑھا لے. یہی تو ضرورتیں تھیں انسان کی. آج بھی یہی ہے. آج بھی جو لوگ دوڑ رہے ہیں, جو لوگ ترقی کر رہے ہیں, جو لوگ محنت کر رہے ہیں, جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں, جو لوگ سٹرائیو کر رہے ہیں, یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں سب کام؟ کیوں آپ اپنے آفس جاتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ کیوں ایک بچہ کالج میں آج کل جا رہا ہے؟ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ کالج میں جو جا رہا ہے, علم حاصل کر رہا ہے, اس کو کس اعتبار سے حاصل کرنا چاہیے, لیکن جو ایک کامن اور فیلڈ فیکٹ ہے, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بچہ آج کل کے زمانے میں جب جاتا ہے, ایک جاب تلاش کرتا ہے, ایک بچہ جب جا کر کہیں پر سٹرگل کرتا ہے, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 4 پیسے کما لے, اور پیسے کمانے کے بعد وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے کھانا پینا. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے چھت. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے اس کی نسل آگے بڑھ جائے, اس کی شادی ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. یہی تو ضرورتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کل کو انسان جا کر یہ محنتیں کر رہا تھا اور آج بھی جا کر یہ محنتیں کر رہا ہے, تو شکل میں فرق آ گیا ہے. کل کو اگر ایک بہت ہی نارمل سے گھر کے اندر بھی انسان رہ لیتا تھا, لیکن آج کو جا کے وہ اپنے لیے محل بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک بہت ہی بہترین فلیٹ ہونا چاہیے, بہت ہی پوش ایریا میں ہونا چاہیے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کیا ہے, اس کی ضرورت وہی ضرورت ہے, لیکن کیا ہے, اس کو نئی شکل کی عادت ہو گئی ہے. اس نے اس ماڈرن زمانے کے اندر اس کی شکل کو تبدیل کر دیا ہے. کل بھی جا کر وہ کھانا کھاتا تھا, کل بھی جا کر وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا, کل وہ روٹی اور دال اور نمک اور خرما اور اس سب چیزوں سے پیٹ بھرتا تھا. آج کو جا کر وہ پزا اور سینڈوچ اور اس طریقے سے پیٹ بھر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضرورت کے جو پیٹ بھرنا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے, لیکن اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. کل شکل کسی طریقے سے تھی, آج شکل کسی اور طریقے سے ہو گئی ہے. کل بھی انسان اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنے اندر جو سیکشول ڈیزائرز ہیں اس کو حلال طریقے سے فلفل کرنے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے جا کر شادی کرتا تھا. لیکن کل کی شادیوں میں بہت ہی سادگی ہوتی تھی, کسی کو شو آف نہیں کرنا ہوتا تھا. لیکن آج کی شادیوں میں کیا ہے کہ نہیں, انسان شادی تو اپنی کرتا ہے لیکن شو آف پوری دنیا کے سامنے کرتا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ضرورت ہے وہ ضرورت اپنی جگہ پر ویسے کی ویسی باقی ہے. یعنی جو ایسینشل, جو ایسنس ہے ان ضرورتوں کا, وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے, جو اس کا چہرہ ہے, شکل ہے, وہ تبدیل ہو گئی ہے. تو لہٰذا جہاں پر چہرہ, شکل اور طریقہ کار تبدیل ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب جو ہے ایسنس اپنی جگہ باقی ہے. جو دین کا کام ہے, ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا دین اگر 1400 سال پہلے سے ہے تو ابھی تک کہ وہ ہمارے کام میں آ سکتا ہے؟ یہاں پر آپ لوگ بہت غور کیجیے گا, کیونکہ جو ہمارا دین ہے, ہم لوگ یہی سوال کر رہے تھے نا, کیوں ہم آج کے زمانے میں آ کر اپنے دین کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اسی دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جو 14 سینچری پہلے آیا تھا اور اس زمانے کے اعتبار سے آیا تھا؟ کیوں ہم آ کر اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم سے آ کر فار ایگزامپل یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ آزاد کر دیں؟ آج کے زمانے میں تو کوئی بندہ نہیں ہے. کیوں آ کر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 4 روٹیاں دے دیں؟ آج کے زمانے میں ہم روٹیاں اس طریقے سے نہیں بناتے ہیں. فرض کیجئے کیوں آ کر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آ کر جو ہے گیہوں کے اوپر آ کر اس طریقے سے خمس دیں؟ ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ہم گیہوں تو نہیں بوتے ہوں گے. تو اس سب کا خلاصہ اور اس سب کا جواب کیا ہو گیا آپ کے لیے کہ ہاں, دین کا کام یہ ہے کہ جو انسان کی ایسینشل ضرورتیں ہیں اس کو آ کر جواب دے, اس کو آ کر اس کے لیے ایک پلان بنائے. جو انسان کی ایسینشل ضرورتیں ہیں, جو انسان کی اساسی اور بنیادی ضرورتیں ہیں, یہ بنیادی ضرورتیں اگر کل تھیں تو آج بھی ہیں اور بالکل ویسے کے ویسے باقی ہیں. فرق کہاں پر آ گیا ہے؟ ان کی شکل میں فرق آ گیا ہے. کل کسی اور شکل میں تھیں,
آج کسی اور شکل میں ہیں، تو لہٰذا ضرورتیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں، ضرورتوں کے ایسنس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، ضرورتوں کی بنیادوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، ضرورتیں اپنی جگہ پر ویسے کی ویسی باقی ہیں، فرق ان کی شکلوں میں آ گیا ہے، فرق ان کے ظاہری اسپیکٹ میں آ گیا ہے۔ ہم آ کر یہ جواب دیتے ہیں کہ دین کیونکہ آ کے آپ کی اس بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو لہٰذا چاہے وہ 14 قرن پہلے آ کر اس نے بات کو بیان کیا ہو، چاہے وہ آج آ کر بیان کر رہا ہو، کیونکہ یہ اساسی اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر ٹائم کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں آج کو ہماری ضرورت بدل گئی ہے، آج کا انسان بھوکا نہیں ہوتا ہے، آپ یہ کہیں کہ آج کے انسان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آج کے انسان کو فار ایگزامپل اس کو اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے انسان کو چھت کی ضرورت نہیں ہے، تو الگ بات ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کہتا ہے۔ ضرورتیں وہیں پر اپنی پاور جا باقی ہیں، تو لہٰذا کیونکہ دین نے آ کر آپ کی اصل ضرورتوں کو آ کر، آپ کی بنیادی ضرورتوں کو آ کر ڈیل کیا ہے، آپ کی بنیادی ضرورتوں سے ریلیٹڈ ہے دین، تو لہٰذا چاہے آج ہو چاہے 100 سال بعد بھی آپ دیکھ لیں، اگر انسان کی ضرورتیں بنیادی ضرورتیں وہی باقی رہیں گی تو یہ دین بھی اسی طریقے سے باقی رہے گا، اور کیونکہ یہ دین جو آپ کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں جن کو ہم آ کر کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم نے بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہا ہے۔ آپ دیکھیے اس نظام کائنات میں جتنے بھی قانون ہماری ماحولیات سے ریلیٹڈ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ روز صبح سورج نکلتا ہے اور سورج کے نکلتے ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو روشنی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی کے ختم ہوتے ہی ستارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں گریوٹی کا قانون جو ہے وہ ابھی تک کے باقی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ایک دانہ بویا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے پوری طریقے سے اس کے جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کر دیا جائے تو یہ دانہ تبدیل ہو کے پودے میں اس کے بعد پیڑ بن جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام قانون، کیا اس کے اندر کوئی ایکسیپشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں 14 قرن پہلے اگر سورج جو ہے روشنی کر رہا تھا تو آج تو زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، آج تو ہم لوگ پوسٹ ماڈرنزم کے زمانے میں رہ رہے ہیں، تو کیوں نہ آج سے یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ سورج سے ہم لوگ آ کر اندھیرا پھیلائیں؟ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آج سے سورج کے نکلتے ہی ستارے دکھنا شروع ہو جائیں اور رات میں ستارے نہ دکھیں؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ آج سے ہم جیسے ہی بیج بوئیں یہ بیج نہ نکلے؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ اب جو ہے پانی گیلا نہ کرے؟ کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ آج سے نمک تبدیل نہ ہو، نمک جو ہے نمکین پنا نہ لے کے آئے، نمک سے مٹھاس آنے لگے؟ کیا آپ ان قانونوں کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان چیزوں کے میتھڈ کو، ان چیزوں کے طریقہ کار کو، ان چیزوں کے عمل کرنے کے طریقوں کو چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسے سچویشن میں ہے کہ جو آپ کی نیڈ کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر کل کو یہ سورج جب نکلتا تھا تو اس سے ایک گرمی حاصل ہوتی تھی جس سے آپ کو بہت فائدے حاصل ہوتے تھے، تو یہ کل کو بھی آپ کی نیڈ پورا کر رہا تھا، آج کو بھی آپ کی نیڈ کو پورا کر رہا ہے۔ تو جب تک کہ یہ آپ کی نیڈ کو پورا کرتا جائے گا آپ کے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب تک کہ آپ کے لیے مثال کے طور پہ وہ پانی آپ کی نیڈ کو پورا کر رہا ہے، تو چاہے وہ آج ہو، چاہے وہ 50 سینچری پہلے ہو، چاہے وہ 50 سینچری بعد میں ہو، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، آپ کسی بھی چیز پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے نیڈ پوری ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظام چلتا چلا آ رہا ہے، چاہے وہ ہم 50,000 سال پہلے بھی چلے جائیں، ہم ملین ایئرز پہلے بھی چلے جائیں، تب بھی سورج کی یہی کیفیت تھی، تب بھی چاند کی یہی کیفیت تھی، تب بھی ستاروں کی یہی کیفیت تھی، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو کیوں ہم وہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم دین کے معاملے میں آتے ہیں کہ جو دین بھی آپ کی اسینشل ضرورتوں کو، آپ کے اساسی اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہاں پر آ کر ہم یہ کہیں کہ دین کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا ہم کنکلوژن لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر ہم لوگ 50,000 سال سے سیم سچویشن کو ہر دن دیکھ رہے ہیں، ہر دن اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی بھی چینج کرنے کے لیے ہم ایفرٹ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کام ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر اپنی نیڈ کو پورا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر دین بھی اپنی انسان کی نیڈ کو پورا کرے، اگر دین بھی جب سے آیا ہے تب سے آج تک کے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، تو پھر ہمیں دین کو چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا جس طریقے سے ہمیں پہلے دین کی ضرورت تھی، بالکل اسی طریقے سے ہمیں آج بھی دین کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم پہلے دین کے فالوور تھے اس طریقے سے ہم آج بھی دین کے فالوور ہیں۔
ترقیاں جو ہو رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ ایک خاص اسپیکٹ میں ہو رہے ہیں کہ جو صرف ہمارے فزیکل اسپیکٹ اور فزیکل ڈائمنشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ترقیاں جو روحانی لحاظ سے ہونا چاہیے تھیں وہ کہیں پر اتنی سامنے دکھائی نہیں پڑ رہی ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم دین کے دامن کو تھامیں، دین کے راستے پر عمل کریں، دین کے راستے پر چلیں، تاکہ جو ہماری ضرورتیں ہیں اس کا پورا پیکج، اس کا پورا جو ایک کہہ سکتے ہیں ہولسٹک پلان ہے وہ دین ہمیں دے، اور اس پلان کے اوپر عمل کر کے ہم بہترین زندگی بسر کر سکیں اور کامیابی کے راستوں کو طے کر سکیں۔ آج کے لیے یہیں تک گفتگو رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔